بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ یہ گلوبلائزیشن ہے کیا؟ ایسی چیز جو کہ گلوبل ہو جائے، جس کا وجود ایک جگہ پر محدود نہ رہے بلکہ وہ اکراس دا فرنٹیئر پھیل جائے اراؤنڈ دا گلوب، اینڈ دیٹ از پریولنٹ ایوری ویئر آن دا گلوب، وی سے دا تھنگ ہیز گون گلوبل۔ اب اس کی ڈائمینشنز کیا ہیں؟ دیر آر 3 dimensions آف گلوبلائزیشن۔ Number 1 is the economic dimension, number 2 is the social, number 3 is the political dimensions. یہ تین ہی ایریاز ہیں جن کے گرد انسان کی زندگی گھومتی ہے اور اسٹیٹس کی زندگی گھومتی ہے، لیکن the most important factor جس لحاظ سے دنیا ریفر کرتی ہے یا ٹچ کرتی ہے یا زیادہ ڈسکس کرتی ہے، that is economic globalization۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اکنامک گلوبلائزیشن کب سٹارٹ ہوئی؟ کیا یہ موجودہ دور کی پیداوار ہے؟ کیونکہ لکھا یہ جاتا ہے، سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ جب انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے، چیزیں مینوفیکچر ہوتی ہیں، اور امپیریلسٹ اور کلونیل ایرا میں جو امپیریلسٹ اور کلونیل پاورز ہوتی ہیں دنیا کے ممالک پر قبضہ کرتی ہیں، وہاں سے را مٹیریل زیادہ لاتی ہیں اور مینوفیکچر گڈس انہی کو سیل کرتی ہیں، تو اس طریقے سے گلوبلائزیشن زیادہ بڑھ گئی۔ لیکن اگر آپ دیکھیں اس کو ایکیڈیمکلی اسٹڈی کریں سبجیکٹ کو، تو گلوبلائزیشن تو انسان کے ساتھ ہی موجود تھی۔ جب انسان نے قدم رکھا اور پھیلا، اس کے ساتھ ہی گلوبلائزیشن سٹارٹ ہو گئی۔ کیسے؟ کوئی بھی انسان اپنی تمام ضروریات پیدا نہیں کر سکتا، وہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ وہ سوشل اینیمل تو آپ نے سنا ہے، لیکن وہ اکنامک اینیمل بھی ہے۔ اس نے اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے اس کی اکنامک ڈیپینڈنس آن ادرس۔ آپ کی اپنی اسپیشلٹیز ہوتی ہیں، خصوصیات ہوتی ہیں، کچھ چیزیں آپ پیدا کر سکتے ہیں، کچھ دوسرے پیدا کرتے ہیں، تو یو آر باؤنڈ ٹو کمیونیکیٹ اینڈ ڈو بزنس ود ادر پیپل۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے مینز آف کمیونیکیشن گورن کرتے ہیں کتنا پھیل سکتا ہے آپ کا بزنس، آپ کی یہ خرید و فروخت، جتنے آپ کے پاس مینز آف کمیونیکیشن ہے۔ تو سٹارٹ میں انسان کے مینز آف کمیونیکیشن کیا تھے؟ وہ تھے اینیملز۔ گھوڑوں پر جاتا تھا، اونٹوں پر جاتا تھا، خچروں پر جاتا تھا، گدھوں پر سفر کرتا تھا، یا سمندر میں کشتیوں کے ذریعے کرتا تھا۔ اس مینز آف کمیونیکیشن کے ذریعے وہ اپنے آپ کو گلوبل کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ ایک خطے سے دوسرے خطے، چونکہ جغرافیائی خطے جو ہیں، کہیں کوئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، کہیں کوئی چیزیں پیدا نہیں ہوتی۔ مونسون کلائمیٹ جیسے سب کانٹیننٹ کی جہاں سپائسز پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ سپائسز یورپ میں پیدا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس کی کلائمیٹ سوٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ تو لہذا یورپ کو ایشیا کے، یا یوں کہہ لیں چائنا اور انڈیا کے سپائسز چاہیے تھے، تو لہذا یہ پھر تجارت ہوتی تھی، اور یہ تجارت وینس تک جاتی تھی مختلف کاروان کے ذریعے سے۔ تو اس طرح دنیا گلوبل رہی ہے، لیکن مینز آف کمیونیکیشن کی وجہ سے لیمیٹیشنز تھیں۔ لیکن جو ہی سٹیم انجن ایجاد ہوتا ہے، اس کے بعد انٹرنل کمبشن انجن ایجاد ہوتا ہے، اس کے ایجاد ہونے کے بعد مینز آف کمیونیکیشن تیز ہو گئے۔ اب ہماری تجارت بڑھ گئی، زیادہ دور تک پھیلاؤ ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ دنیا نے آؤٹ سورس کرنا شروع کر دیا کہ ایک چیز بن رہی ہے ایک جگہ، تو اس کے پرزے جہاں جہاں سستے بن سکتے ہیں ان سے لینا شروع کر دیا۔ یہ موجودہ دور کا انداز ہے، اسے کہتے ہیں آؤٹ سورسنگ۔ یہ سٹارٹ ہوتا ہے بالکل ویری ریسنٹلی، جسٹ 50 years بیک۔ آؤٹ سورسنگ اس نے دنیا میں زیادہ بزنس کو گلوبل کر دیا۔ اب دنیا میں مختلف جگہ سے چیزیں، اس کے کمپوننٹس بنواتے ہیں، ایک جگہ اسمبل کرتے ہیں اور پھر ساری دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ اور اس کو زیادہ امپیٹس ملتا ہے جب WTO comes into being، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن۔ اس نے تمام بیریئرز کو ختم کیا کہ آپ جو چیزیں پیدا کرتے ہیں آپ کہیں بھی فروخت کر سکتے ہیں، کوئی ملک پابندیاں نہ لگائے، سینکشنز نہ امپوز کرے کہ میرے بارڈر میں فلاں چیز نہیں آ سکتی، یا بہت زیادہ اس کو ہیویلی ٹیکس نہ کرے۔ وہ WTO نے گلوبلائزیشن کو ایک اور ٹریگر کیا۔ اس سے بھی بڑا جو فیکٹر بنا وہ چائنا فیکٹر بنا۔ چائنا نے تمام دنیا کی کمپنیز کے لیے ایسا کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کیا، ان کے ملک میں چیزیں سستی پیدا ہونی شروع ہو گئیں ایز کمپیئر ٹو دا نیٹو کنٹریز۔ تو لہذا یورپ کی کمپنیز، جاپان کی کمپنیز، یہ دو بڑے جائنٹ تھے دنیا میں، تو یہاں سے اٹھ کر کمپنی چائنا میں چلی گئی۔ اب یہ چیزیں گلوبل ہو گئی۔ اب مینوفیکچر کمپنی جاپان یا امریکہ یا یورپ کی ہیں،
چیزیں بنا رہی ہیں چائنا میں اور فروخت پھر انہی ملکوں کو کر رہی ہیں، اس لیے کیا وہاں سستی بننی شروع ہو گئی۔ جب سستی دیکھی تو چائنا کمپیٹیٹو بن گیا اور پھر چائنا کی چیزیں سارے گلوب پر پھیل گئی، اور اس کے کمپیٹیٹر جو تھے اکنامک کمپیٹیٹر یو ایس اے اور انڈیا، دے آر دا لارجسٹ بائرز آف چائنیز کنزیومر گڈس۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں مارکیٹ فورسز۔ مارکیٹ فورسز یہ ہوتی ہیں کہ دنیا کا ایک ٹرینڈ ہے کہ اس نے سستی چیز خریدنی ہے وداؤٹ کمپرومائزنگ آن دا کوالٹی، تو چائنا ڈیڈ دیٹ، کوالٹی پروڈیوس کی کمپیریٹیولی ایٹ چیپر ریٹس، لہذا پھیل گئی۔ کہ دیکھنے کی بات ہے کیا اکنامک گلوبلائزیشن سالیچیوڈ میں چلتی ہے؟ یہ صرف اکانومی کے ایمبٹ میں رہتے ہوئے موو کرتی ہے؟ نو، جب آپ اکنامکلی لنک اپ ہوتے ہیں، آپ کا آنا جانا شروع ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں یو آر میکنگ لینگویج ٹو ٹریول along with you. You are making, you are eating habits to travel along with you. You are making your dress code to move along with you. You are making this music go along with you. And resultantly, what you have seen, کہ دنیا میں کئی ایسے کھانے کے ریسٹورنٹس اوپن ہو گئے جو کہ ان ملکوں کے نہیں تھے۔ مثال کے طور پر KFC چائنا یا پاکستان یا سب کانٹیننٹ میں اوریجنیٹ نہیں ہوا، تو امریکہ میں ہوا، لیکن جو ہی یہ گلوبل سیٹ اپ بڑھا، آنا جانا بڑھ گیا، تو پھر یہ بھی چیزیں گئیں۔ پیزا نکلا یورپ سے، اٹلی سے نکلا پیزا ہٹ، پھیل گیا۔ چائنیز فوڈ چائنا سے نکلی، پھیل گئی، امریکہ تک چلی گئی۔ لائک وائز ان کا میوزک، جو راک میوزک، ڈسکو، یہ سارا ویسٹ کا میوزک سٹارٹڈ موونگ۔ آپ دیکھیں حیران ہو جائیں گے کہ مائیکل جیکسن پیدا تو ہوا امریکہ میں، وہ پائنیئر ہوا ایک پرٹیکولر میوزک کا، اس میوزک کو اس نے پھیلایا اتنا کہ ساری دنیا میں گلوبل ہو گیا۔ اس کی وہ انتہا ہے ریسیپشن ان چائنا۔ واٹ دیٹ مینس کہ جب چیزیں گلوبل ہوتی ہیں تو پھر آپ پابندیاں نہیں لگا سکتے، ہوا کی طرح بارڈرز کراس ہو جاتے ہیں، ہوا پر پابندی نہیں لگ سکتی۔ یہ میں بتاؤں، جس چیز میں اپیل ہوگی اس پر انسان کے بنائے ہوئے بیریئر جو ہیں یہ کام نہیں آئیں گے۔ اسی طرح ڈریس کوڈ ہے، آپ جتنی مرضی پابندیاں لگا دیں، جین پھیلی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایٹنگ ہیبٹس میں فرق پڑا ہے، آپ کی لینگویج میں فرق پڑا ہے۔ پاکستان میں بہت زیادہ تبلیغ کی گئی کہ اردو کو غالب کرو، ہر اینگل سے اردو کو، باقی ساری زبانیں چھپا دو نیچے، لیکن آپ اردو کو حاوی نہیں کر سکے۔ انگلش نے چھپا دیا، اس لیے کہ دنیا میں جو انوینٹر، ڈسکورر اور پائنیئر جو لیڈر تھے ان کی زبان انگلش تھی۔ جب ہر چیز ڈسکور ادھر ہو رہی ہے، انوینٹ ادھر ہو رہی ہے، ہمارے لیے تو ان کے گیجٹس کو سمجھنا ہی مشکل ہے، ایجاد کرنا تو دور کی بات ہے۔ کہ گوگل کا کانسیپٹ کیا کسی تھرڈ ورلڈ میں اوریجنیٹ ہوا؟ کیا یہ OIC میں اوریجنیٹ ہوا؟ یا فیس بک کسی اسلامی ملک نے نکالی؟ کیا امیزون کا کانسیپٹ کسی اسلامی ملک نے دیا؟ کیا مائکروسافٹ جو تھا وہ کسی اسلامی ملک سے اوریجنیٹ ہوا؟ یا واٹس ایپ جو آپ کو کہتے ہیں جی ہم فری بات کر سکتے ہیں، یا زوم یا اسکائپ، آل دیز تھنگس کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ تو زمانہ کیا ہوتا ہے؟ زمانہ تو غالب قوموں کا ہی طریقہ زندگی ہوتا ہے۔ ہم کیا ہیں مسلمان، غالب ہونا چاہتے ہیں بغیر کسی خصوصیت اور بغیر کسی کوالٹی کے۔ کیسے غالب ہوں گے؟ ساری تھرڈ ورلڈ کا ایک ہی ایموشنل پرابلم ہے کہ یہ وش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گنز میں کیڑے ڈال دے، ان سے ایجادیں ہونی بند ہو جائیں اور مسلمانوں سے ایجادیں ہونی شروع ہو جائیں۔ ایسی دعاؤں سے ایجادیں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے اصول ہیں، لیس للانسان الا ما سعی، صحیح کو میں نے ریوارڈ کرنا ہے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے whether he is a believer or not۔ ذرا قرآن کی آیات پر غور کریں۔ نمبر 2، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، ہم کسی بھی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک وہ اپنے اوصاف، خصوصیات کو نہیں بدلتی۔ تو وہاں بھی یہ نہیں رکھا کہ وہ عربی سپیکنگ ہے وہ پاکستان سے پیدا ہوتا ہے، وہ کہیں بھی ہے۔ یہ کائناتی اصول ہیں، اس لیے کہ ساری کائنات چند اصولوں پر چل رہی ہے۔ اگر چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے تو یہ فزکس کے اصول کے تحت گھوم رہا ہے۔
اگر زمین ایک سولر سسٹم میں سورج کے گرد 365 دن میں چکر لگاتی ہے جو فزکس کے کائناتی اصول ہیں، اور اگر سورج اپنے تمام سیاروں کو ساتھ لے کر اسی گلیکسی میں ایک بہت بڑے سورج کے گرد گھوم رہا ہے، اور یہ دنیا کی بے شمار جو گلیکسیز کے سسٹم ہیں یہ سارے فزکس کے اصولوں کے تحت ہیں۔ خالق کائنات اس ساری نظام کا تخلیق کار ہے، لیکن قوانین کے تحت چلا رہا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ چاند زمین پر گر جائے، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ زمین کی کشش شکل چاند کی کشش شکل سے زیادہ ہے، لیکن جس آربٹ میں اسے گھمایا ہوا ہے وہ آ کر نہیں گر سکتا۔ ہم خواہشوں پر جینے والی اقوام بن گئے ہیں۔ جو خواہشوں پر جینے والی اقوام ہوتی ہیں وہ مغلوب ہو جاتی ہیں، لیکن جو پریکٹیکل ہوتی ہیں وہ غالب ہو جاتی ہیں۔ پھر ان کی معیشت، ان کے اکنامک پرنسپلز اور ان کے پولیٹیکل پرنسپل چھا جاتے ہیں، پھر دنیا محکوم ہو جاتی ہے اور وہ غالب ہو جاتے ہیں۔ یہ کائناتی اصول ہیں اور یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ جارج فریڈ مین کے الفاظ میں دا ورلڈ از فلیٹ، the world is flat, there are equal opportunity to emerge and grow۔ اسی لیے آپ نے دیکھا اسی دھرتی پر تہذیبیں اٹھیں اور تہذیبیں گری۔ ایک وقت تھا فرعون مصر کی تہذیب دنیا کی سب سے بڑی تہذیب اور طاقتور تہذیب تھی، کہاں ہے؟ ریت میں دفن ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میسوپوٹامیہ کی تہذیب دجلہ اور فرات کے درمیان پیدا ہوئی۔ بابل و نینوا کے باغ ابھی تک اس کے ریمننٹس موجود ہیں، ہینگنگ گارڈنز آف بابل و نینوا۔ بڑی تہذیب تھی، بڑا نام تھا، سیلاب میں بہہ گئی دجلہ فرات کے۔ نہیں موجود کبھی یونائٹڈ کنگڈم کی امپائر تھی جہاں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اور آج طلوع نہیں ہوتا۔ کیا ہے؟ یہ ہے انداز، یہ ہے خالق کائنات کے جو اصول و قوانین ہے، اس سے فطرت کے اصول و قوانین ہیں، اسی قوانین کے تحت ابھرتی ہیں، اسی قوانین کے تحت زمین بوس ہوتی ہیں۔ ایک وقت تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس دنیا کی سپر پاور بنتا ہے، وہ مقام حاصل کرتا ہے جو برطانیہ کا بھی پاس نہیں تھا، اس سے بھی بڑی چیز بن جاتا ہے۔ لیکن اس وقت تمام پولیٹیکل انٹلیکچوئل کا کنسنسس ہے، now the China is challenging United States and it's not far away times کہ جب China will be maybe defeating United States and moving forward۔ کیا وہ انتہا ہوگی؟ کیا وہ انجام ہوگا اس کائنات کا، اس زمین کا؟ نہیں۔ چائنا کے بعد کون جانتا ہے کون سی تہذیب ابھرے گی، اور چائنا پھر that will be buried in the sand dunes of northern China۔ So this is there, these are the realities, but the world is flat, opportunities are there for everybody to rise, it is your own choice and decision۔